ناظرین، OPTV گلوبل کے پروگرام ری برانڈ پاکستان کے ساتھ عرشی افضل آپ کی خدمت میں حاضر. ناظرین، جیسے کہ ہم بات کرتے ہیں اپنے پروگرام میں پاکستان کی ری برانڈنگ پر اور ان سارے ایشوز پر، ان سارے پازیٹیو آسپیکٹس پر جس سے پاکستان میں رہتے ہوئے لوگ، پاکستان میں انڈیویجول کیپیسٹی پر لوگ کارپوریٹ بیسس پر، کلیکٹیو بیسس پر یا گورنمنٹ لیول پہ جو انیشیٹو لیے جا رہے ہوتے ہیں جو پاکستان کے لیے بینیفیشیل ہوتے ہیں اور پاکستان کی امیج بلڈنگ کے لیے بہت بینیفیشیل ہوتے ہیں پوری دنیا میں. اسی طریقے سے ایک انیشیٹو لیا گیا گورنمنٹ آف پاکستان کی جانب سے جو کہ بیسکلی روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کے نام سے پرائم منسٹر صاحب کی ایفرٹس سے سامنے آیا. اس پہ ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ ہمارے گیسٹ موجود ہیں میجر SM ندیم صاحب. SM ندیم صاحب کو آپ وقتاً فوقتاً ہمارے پروگرامس میں دیکھتے رہتے ہیں. SM ندیم صاحب کا کافی ایکسپوجر ہے اکاؤنٹنسی کی فیلڈ سے، کنسلٹنسی کی فیلڈ سے، ایجوکیشن سائٹ پہ، ایڈمنسٹریشن کی سائٹ پہ کافی ایکسپوجر ہے اور جتنی مفید معلومات ان سے ہمیں ملتی ہے. بہت سارے گیسٹ آتے ہیں لیکن جتنی کمپیکٹ اور اوتھینٹک انفارمیشن ہمیں ملتی ہے ہم چاہتے ہیں کہ وہ بار بار ہمارے پروگرام میں ہے. السلام علیکم سر، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک؟ تھینک یو ویری مچ. تھینک یو سر. ہم آپ کو بار بار اپنے پروگرام میں بلاتے ہیں اور اوبیسلی کیونکہ لوگوں کا ایک فیڈ بیک آ رہا ہوتا ہے، ایک انفارمیٹیو سیشن چل رہا ہوتا ہے، تو ڈیفینیٹلی ہماری کوشش ہوتی ہے کہ جتنا اچھا لوگوں تک بات پہنچ سکے. تو ہم اسی کوشش کے تحت ہم آپ کو اپنے پروگرام میں مدعو کرتے ہیں. آج ہم بات کریں گے روشن ڈیجیٹل پاکستان جو گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف سے ایک انیشیٹو لیا گیا. سب سے پہلے تو میں چاہوں گی آپ لوگوں کو بتائیں بیسکلی کیا ہے یہ روشن ڈیجیٹل پاکستان. دیکھیں یہ روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ بیسکلی روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ RDA جسے ہم کہتے ہیں، یہ بیسیکلی اس جو پریزنٹ گورنمنٹ ہے PTI کی، عمران خان صاحب کا انیشیٹو ہے. اور یہ ان کی جو ایک سوچ ہے کہ کسی طرح سے پاکستان کو جو ہے وہ اکنامک اسٹیبلٹی دی جائے اور پاکستان کا جو یہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے خاص طور پہ ان کا فوکس ڈالر کی طرف ہے، کیونکہ اس میں ہمیں گیپ آتا ہے. امپورٹ اور ایکسپورٹ بل کے اندر بہت زیادہ ڈفرینس ہوتا ہے، تو ہمیں بہت زیادہ ہیوج ڈالر پیمنٹ میں دینے پڑتے ہیں اور لون کی انسٹالمنٹس بھی ہم ڈالرز میں دیتے ہیں، تو ہمیں ڈالرز کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے. تو ان کا فوکس یہ رہا ہے کہ کسی طرح سے ہم پاکستان کے اندر ڈالرز کو لائے جائے، ریمیٹنسز کو انکریز کیا جائے. اس کے لیے انہوں نے جو یہ آؤٹ آف دی باکس سولوشن کی اپنی اکنامک ایڈوائزرز اور ٹیم سے بات کی، تو جس پہ یہ جو گورنر اسٹیٹ بینک ہیں باقر رضا صاحب، انہوں نے یہ ایک آئیڈیا دیا اور جس کو انہوں نے امپلیمنٹ کیا. یہ 7 مہینے پہلے انہوں نے یہ آئیڈیا امپلیمنٹ کیا. یہ بیسیکلی نارمل بینک کی طرح کا ایک اکاؤنٹ ہے لیکن یہ آن لائن اکاؤنٹ ہوتا ہے اس میں. اور یہ اکاؤنٹ صرف اوورسیز پاکستانی یا نان ریٹرن پاکستانی جن کو ہم کہتے ہیں NRPs، وہ اس کو استعمال کر سکتے ہیں، جن کے پاس CNIC ہوتا ہے یا نائکاپ ہوتا ہے یا ان کے پاس POC ہوتا ہے، پاکستان اوریجن کارڈ. وہ کہیں بھی ملک میں ہوں، کسی بھی ملک میں ہوں، وہ اپنے ملک میں بیٹھے بیٹھے اپنا اکاؤنٹ گورنمنٹ آف پاکستان کی ویب سائٹ کے اوپر آ کے اپنا یہ اکاؤنٹ کھول سکتے ہیں اور اس اکاؤنٹ کے اندر اپنے پیسے ٹرانسفر کر سکتے ہیں ان ٹرمز آف ڈالرز، ان ٹرمز آف روپیز، وداؤٹ مانیٹرنگ آف اینی ریگولیٹری باڈی. ٹھیک ہے، تو ان سے کوئی زیادہ پوچھ گچھ نہیں ہوتی اور ان کا یہ اماؤنٹ یہاں پاکستان میں ٹرانسفر ہو جاتا ہے جس طرح وہ نارمل ریمیٹنسز بھیجتے رہیں. جب یہ پیسہ ان کا یہ پاکستان میں اسی طرح سے ٹرانسفر ہو جاتا ہے جیسے وہ آن لائن کسی بھی بینک میں ود ان فارن کنٹری ٹرانسفر کر لیتے ہیں، تو اس کے لیے ان کو کوئی حیسل نہیں ہوتی، کہیں جانا نہیں پڑتا، ان کا اکاؤنٹ کھل جاتا ہے. جب اکاؤنٹ کھل جاتا ہے تو پاکستان کے اندر وہ اکاؤنٹ ایک نارمل بینک اکاؤنٹ کی طرح ٹریٹ ہوتا ہے. اچھا، جیسے ہمارا اکاؤنٹ یہاں پاکستان کے اندر ہے بینک میں، ہم اس سے اپنے یوٹیلیٹی بلز کی پیمنٹ کر سکتے ہیں. آن لائن بینکنگ جو ہم فیسلٹی یوز کرتے ہیں پاکستان میں، وہی آن لائن بینکنگ فیسلٹی باہر جو اوورسیز پاکستانی ہیں وہ اس اپنے موبائل ایپس کے اوپر یا آن لائن وہ یوز کر سکتے ہیں. وہ اس کے ذریعے سے اس پیسے کو یہاں بھیج دیتے ہیں اور اس کے بعد اس پیسے کے ذریعے سے یوٹیلیٹی بلز کی پیمنٹ کر سکتے ہیں. وہ چاہیں تو اسٹاک ایکسچینج کے شیئرز خرید لیں اپنی مرضی کے، ٹھیک ہے. وہ چاہیں تو کوئی بھی جو سرٹیفکیٹس ہیں، آپ نے سنا ہوگا جو نیشنل سیونگ سرٹیفکیٹس ہیں اور ابھی پاکستان بناؤ سرٹیفکیٹس ہیں یا نیا پاکستان سرٹیفکیٹس ہیں، وہ پرچیز کر سکتے ہیں اور ڈفرینٹ انٹرسٹ ریٹس کو وہ جو ہے وہ وے کر کے اپنا ڈیسیشن کر سکتے ہیں. کسی کو ڈونیشنز دینی ہو تو ڈونیشنز دے سکتے ہیں. اس پیسے کے ذریعے سے کوئی پاکستان میں لیزنگ کرنی ہے، کوئی ہاؤس فائنینسنگ کرنی ہے، تمام کام وہ کر سکتے ہیں. اور ساتھ ساتھ اس پیسے پہ انٹرسٹ جس طریقے سے بتا رہے کہ مطلب یہ روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ ایک سورٹ آف ایک بلیسنگ ہو گیا اوورسیز پاکستانیز کے لیے کہ وہ ایک ہیسل ہمیشہ سے رہتی تھی تھرو آؤٹ. تو پہلے نہیں سوچا گیا بٹ اٹس اے گڈ سائن کہ اب سوچا گورنمنٹ نے اس چیز پہ بھی، اوورسیز پاکستانیز کے لیے بھی سوچا.
اور پلس پھر الٹیمیٹلی آپ کی کنٹری بھی بینیفٹ ہو رہی ہے اس چیز سے. اچھا جہاں تک بات ہوتی ہے کہ ایک ایز تو آ گیا, ایز کے ساتھ ساتھ سیکیورٹی بھی بہت میٹر کرتی ہے, تو اس انیشیٹو کو سیکیورٹی پرپز سے کس طریقے سے دیکھتے ہیں آپ؟ دیکھیں اس کو آپ کو کمپیئر کرنا پڑے گا جو پہلے آپ کا جو پاکستان میں جو مینول طریقے سے جس کو ہنڈی حوالہ اس کے تھرو آتا تھا کہ جی وہاں پہ وہ اگر if somebody is sitting in foreign country تو وہاں پہ وہ اپنا پیسہ جو ہے اس ایک بندے کو بلاتا تھا, اس کو دے دیتا تھا کہ یہ $5,000 ہیں, یہ پاکستان میں تم, وہ $5,000 وہاں لے لیتا تھا اور پاکستان میں فون کر دیتا تھا کہ فلاں بندے کو $5,000 پہنچا دو. وہ بندہ جا کے $5,000 جو جس کو اس نے بھیجنا ہوتا تھا اوورسیز پاکستانی نے, پاکستان میں اس کی جاننے والے کو وہ ڈیلیور ہو جاتا تھا. اس میں بہت زیادہ کمپلیکیشنز بھی تھیں, بعض دفعہ ڈیلیور نہیں ہوتا تھا, بعض دفعہ کم پیسے ڈیلیور ہوتے تھے, بہت زیادہ اس میں سے وہ پورشن کاٹ لیتے تھے ڈپینڈنگ اپان دی سچویشن, کہ جب زیادہ ٹائٹ حالات ہیں تو وہ بہت زیادہ وہ اس کے اوپر فیس لیتے تھے, اس کی سیکیورٹی کوئی نہیں تھی. پھر وہ پیسہ بھی جو اوورسیز پاکستانی کے کنٹرول میں نہیں رہتا تھا جیسے ہی وہ اس بندے کے حوالے کر دیں. ابھی دیکھیں اس میں سیکیورٹی کا کتنا بڑا فیچر ہے کہ اسی جو اوورسیز بیٹھا ہوا ہے پیسہ اسی کے پاس ہے, ابھی تک کسی بھی لمحے وہ پیسہ اس کے پاس سے نہیں جاتا کسی تھرڈ پرسن کو, چاہے اس کا ریلیٹیو ہو پاکستان میں, اس کے اکاؤنٹ میں پڑا ہوا ہے, وہ اپنے ہی اکاؤنٹ سے وہی بیٹھے بیٹھے پاکستان میں پیسہ بھی ٹرانسفر کر لیتا ہے, پیسہ پاکستان بھی پہنچ جاتا ہے, اور یہاں سے وہ جس کو چاہے دینا وہ پیسے کو دے سکتا ہے. ٹھیک ہے, تو اس طریقے سے یہ سب سے زیادہ سیکیور ہے. پھر بہت زیادہ اس کے اوپر جو ہے وہ ٹیکس وغیرہ کی کوئی اس طرح کی بہت زیادہ ایگزمپشنس ہیں, بہت زیادہ ان کو فیسیلیٹیٹ کیا ہے. کس سلسلے میں کس طریقے سے فیسیلیٹیٹ کیا ہے گورنمنٹ نے؟ لیکن گورنمنٹ نے ان کو بہت زیادہ ایگزمپشنس دی ہوئی ہیں تاکہ وہ لوگ فری آف مائنڈ ہو کے, بہت زیادہ نہ تو فیس وغیرہ کوئی ان کو دینی پڑتی ہے, بالکل ایک نارمل آن لائن جا کے اپنا اکاؤنٹ کھول لیتے ہیں اور اپنا پیسہ ٹرانسفر کر دیتے ہیں. تو اس لیے تمام طرح کی جو ہیسل ہیں, جو ہرڈلس ہیں, جو اریٹینٹس ہیں, گورنمنٹ نے وہ سب ریموو کر دی. اب باہر بیٹھا کوئی بھی شخص وہ پاکستان کے اندر بھی وہ اپنا اکاؤنٹ کھول کے اور اس کو استعمال کر سکتا ہے. اب اس اکاؤنٹ کا آپ دیکھیں کہ بینیفٹ جب دنیا کو نظر آیا, دنیا سے مراد اوورسیز پاکستانی, کیونکہ انہی کو یہ اتھرائز ہے, ان کو جب نظر آیا تو اس وقت دیکھیں کہ $1 بلین سے زیادہ ریمیٹنسز اس اکاؤنٹ کے اندر پیسہ آ چکا ہے اس میں ابھی تک ودن 7 منتھس کے اندر. یہ 7 مہینے پہلے یہ لانچ ہوا ہے, اور اس کے اندر سے انویسٹمنٹ جو ہے تقریباً اسٹاک ایکسچینج میں $1.6 بلین کی ہو چکی ہے. گریٹ. $646 ملین کے نیا پاکستان سرٹیفکیٹس باہر بیٹھے ہوئے لوگوں نے خرید لیے, کہ پیسہ پڑا ہوا ہے, ساتھ ساتھ اسی پیسے سے نیا پاکستان سرٹیفکیٹ خرید لو, یا پاکستان بناؤ سرٹیفکیٹ خرید لو, جس پہ 6.25% مل جائیں گے. اگر یہ 3 سال پڑا رہا تو یہ بڑھ جائے گا, ڈالر میں آپ کو مل جائے گا. تو آپ دیکھیں کہ کتنی زیادہ انویسٹمنٹ ہو رہی ہے. ایگزیکٹلی, میں ابھی یہ اسی پرسپیکٹو میں سوچ رہی تھی کہ انویسٹمنٹ ایکٹیویٹیز کتنی آپ کی بوسٹ ہوتی چلی جا رہی ہیں. دیکھیے بینک کا تو ایک کام یہ ہوتا ہے کہ لوگوں سے پیسہ لیتا ہے, بالکل وہ اس کے پاس آ جاتا ہے, اب وہ اس کا پیسہ ہے, اس کے بدلے میں وہ لوگوں کو انسینٹیو دیتا ہے جس کو آپ انٹرسٹ کہتے ہیں, اور فیسلٹیز دیتا ہے, کچھ سروسز دیتا ہے. ٹھیک ہے, اسی طرح سے جب یہ آپ کا جو ڈیجیٹل اکاؤنٹ آپ کا جو بنا ہے, روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ, اس کے اندر پیسہ باہر والوں کا یہاں ڈالرز کی شکل میں آ جاتا ہے. اب یہ پیسہ آپ کے پاس ہے, آپ اس کو چاہیں جو اوورسیز پاکستانی ہے وہ چاہے تو اپنی مرضی سے جدھر چاہے انویسٹ کرے, لیکن گورنمنٹ آف پاکستان کے پاس وہ پیسہ آ جاتا ہے. گورنمنٹ آف پاکستان کے ریزرو میں وہ ڈالر شو ہوتے ہیں, تو اس کو جو ری پیمنٹس میں آسانی ہو جاتی ہے, اور پاکستان گورنمنٹ اس کو جہاں چاہے انویسٹ کرے. ٹھیک ہے, اور اس سے بینیفٹ اٹھائے, اور اس بینیفٹ میں سے جو اس کا کسٹمر ہے, کلائنٹ ہے اوورسیز پاکستان میں بیٹھا ہوا, اس کو بھی بینیفٹ پہنچائے, جس کو ہم نے انٹرسٹ ریٹ لکھا ہوا ہے کہ یہ 6.25% یا 6.75% اس کو جو ہے وہ مل جائے گا, اس کے اوپر انٹرسٹ بھی, اور اس کا پیسہ بھی محفوظ ہے, گورنمنٹ آف پاکستان کے پاس ہے, کسی عام انڈیویجول یا آدمی کے پاس نہیں ہے جو کہیں وہ انٹرسٹ لیول آپ کا مینٹین ہو. جی, پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے میجر ندیم صاحب. تو ناظرین پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں, چھوٹے سے بریک کے بعد واپس آتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا.
Kaba Fusion is a pharmacist-owned, patient-focused team of professionals with over 30 years' experience providing intravenous medication to pediatric and adult patients in the comfort and safety of their own home. Founded by Dr. Sohail Masood, a pioneer in the home infusion industry and recipient of Ernst & Young's Entrepreneur of the Year award, Kaba Fusion has 28 state-of-the-art compounding pharmacies across the country with service capabilities nationwide. Specializing in IVIG, SCIG, and acute therapies, our highly skilled infusion nurses are present throughout your treatment, and our clinicians are on call 24 hours a day. Please visit us at kabafusion.com for more information. Arkansas Spine and Pain. We love being a part of the family that is our great state. Our mission is to help every family we can live pain-free lives so you can get back to taking hikes, walking the dog, giving your kids and grandkids piggyback rides. Give us a call today at Arkansas Spine and Pain and get out of the cycle of agony you're in. You deserve to get your life back ASAP. कनाडा से पाकिस्तान अब भेजे पर्सनल आइटम्स, फर्नीचर, होम अप्लायंसेज, इलेक्ट्रॉनिक्स, जनरेटर्स और बहुत कुछ, वो भी निहायत मुनासिब रेट्स पर विद रॉयल कार्गो सर्विस। पाकिस्तान और आजाद कश्मीर में फ्री डिलीवरी ऑफर के साथ 200 केजी से ज्यादा ऑर्डर्स के लिए फ्री पिकअप फ्रॉम ऑल ओवर GTA। कम से कम 25 केजीज की डिलीवरी सिर्फ $4 पर केजी से। सो इस लो कॉस्ट डोर टू डोर डिलीवरी ऑफर से अभी फायदा उठाएं। कॉल करें रॉयल कार्गो सर्विस at 416-897-3311। वेलकम बैक जी। तो नाज़रीन, ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे रोशन डिजिटल अकाउंट के बारे में। इसी से रिलेटेड दो और इनिशिएटिव्स लिए गए हैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से, जो रोशन अपनी कार और रोशन समाजी खिदमत के नाम से। बात करने के अपने गेस्ट से उस पर जी। तो नदीम साहब, जैसे कि अभी मैं ब्रेक के बाद मैंने एक चीज़ डिस्कस की कि हम पहले बात कर रहे थे रोशन डिजिटल अकाउंट की, उसके बाद इनिशिएटिव लिया गया रोशन अपनी कार। रोशन अपनी कार किस तरह का इनिशिएटिव है? देखिए, ये एक इंसेंटिव दिया उन्होंने, जो भी इस अकाउंट में पैसा रखेगा और अकाउंट है, ये भी ओवरसीज पाकिस्तानी के लिए, बिल्कुल ओवरसीज पाकिस्तानी के लिए उन्हीं को ये प्रेफरेंस मिल रही है, उनको ये एक इंसेंटिव मिल रहा है जो नॉर्मल हमारी तरह जो पाकिस्तान में रहते हैं लोग, उनको वो इंसेंटिव नहीं है। वो इंसेंटिव क्या है कि वो बाहर बैठे बैठे पाकिस्तान के अंदर कोई भी गाड़ी जो कि 80 लाख तक की अमाउंट की हो, वो यहाँ पर ख़रीद सकते हैं और ख़रीद कर अपने जो यहाँ पाकिस्तान में जो उनके लव वंस हैं या उनके रिलेटिव्स हैं, उनको वो गाड़ी डिलीवर करवा सकते हैं वहाँ बैठे बैठे। इसका फ़ायदा क्या है? इसका दो फ़ायदे हैं। एक तो ये कि गाड़ी जो भी डिलीवर होगी उस पर इंटरेस्ट रेट जो नॉर्मल हमें पाकिस्तानियों को फेस करना पड़ता है कार लीजिंग स्कीम के अंदर, उससे बहुत ज़्यादा कम है, जो कि 7% से शुरू होगा। ओके, ठीक है, और 80 लाख तक की गाड़ी आप ले सकते हैं। तो ये बहुत कम इंटरेस्ट रेट उनको पे करना पड़ेगा। दूसरा उनको बेनिफिट ये दिया गया है कि जो बैंकर से स्टेट बैंक इसको मॉनिटर करेगा और गाड़ी जो है उनको प्रायोरिटी पे दिलवाएगा। पहले उनको प्रेफरेंस मिलेगी, ठीक है, उसके बाद जो लोकल्स हैं उनको गाड़ी मिलेगी। तो उनको गाड़ी जो बुकिंग कराएंगे, वो लीजिंग कराते हैं, वो भी उनको फ़ौरन मिल जाएगी, जल्दी मिल जाएगी और कम कॉस्ट के ऊपर उनको गाड़ी मिलेगी। लेकिन डिलीवर वो यहीं पाकिस्तान में होगी। डिलीवरी बहुत सारे लोग हैं आपके जो ओवरसीज पाकिस्तान में, उनकी फैमिलीज हैं, वो चाहते हैं अपनी फैमिली को कोई गाड़ी केटर करना चाहते हैं, तो वो ऐसी बात है, गाड़ी वहाँ के लिए बैठ के नहीं पैसे कर पा भेजते रहे हैं हैं। अपने सही बात दोस्तों यारों को, वो कोई सी भी गाड़ी ले लेते हैं, उनको पता नहीं होता, नुकसान भी हो जाता है। ये बहुत यहाँ पे एक ऑथेंटिसिटी, रिलायबिलिटी वाला फैक्टर आता है। अच्छा, एक पर्सपेक्टिव और भी हो सकता है कि एक तो आपने बात की कि वो ओवरसीज पाकिस्तानी अपनी फैमिलीज को ज़्यादातर कैटर फॉर करना चाह रहे हैं, उनको फैसिलिटेट करना चाह रहे हैं, उनके लिए उन्होंने एक आसानी से गाड़ी ले ली। कुछ इस तरीके से भी तो सोच सकते हैं कि जैसे यहाँ पे आप देखते हैं कैब सर्विस चल रही होती है, तो क्या ये फैसिलिटी उनको है कि अगर वो वहाँ से यहाँ पे पैसे इन्वेस्ट करें और उस कैब सर्विस में इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दें, और क्या ये अलाउ है? कमर्शियल पर्पसेस पे बेसिकली यूज़ करना अलाउ है? देखिए, बिल्कुल कर सकते हैं वो,
اس میں سے اس میں صرف بلکہ کر رہے ہیں آلریڈی. دیکھیے باہر جو بھی کوئی بیٹھا ہوا ہے اوورسیز پاکستانی, وہ پاکستان میں بزنس جہاں تک کرنا چاہے تو وہ اس کے لیے تمام بزنس اوپن ہے, وہ کر سکتا ہے وہ بزنس, ٹھیک ہے, لیکن اس کے لیے اس کو پیسے بھیجنا پڑتے ہیں انویسٹمنٹ کے لیے پاکستان. اب وہ RDA کے تھرو بھیج سکتا ہے پیسہ, اور روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ میں اس کو بینیفٹ بھی ہے, اس کو فائدہ ہے جو آپ کو میں نے سارے بیان کیے, اور اسی سے وہ پیسہ نکال کے چاہے تو وہ کیب سروس میں انویسٹمنٹ کرنا چاہتا ہے, چاہے پاکستان ہاؤسنگ اسکیم میں کرنا چاہتا ہے, یا جو بھی وہ کرنا چاہے, کار لینا چاہتا ہے, وہ بالکل آزاد ہے. اس کے لیے یہ اکاؤنٹ ایسا ہی ہے جیسے پاکستان میں ہمارا اور آپ کا اکاؤنٹ کھلا ہو. پریٹی گڈ. ایک اور انسینٹو, روشن سماجی خدمت. دیکھیے روشن سماجی خدمت بھی جو اسی گورنمنٹ کا ایک انسینٹو ہے. یہ جو دو آپ نے بتائے, روشن کار, روشن اپنی کار اور روشن سماجی خدمت, روشن جو سماجی خدمت, یہ دونوں اسی روشن ڈیجیٹل بیسیکلی روشن اسی کے امبریلا میں آ رہے ہیں. اس کی دو سب پروڈکٹ ہیں. صحیح, کہ اگر آپ روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کھلوا لیتے ہیں تو آپ کار لے سکتے ہیں جو میں نے بتایا, بالکل. آپ سماجی خدمت کر سکتے ہیں. اب بہت سارے پاکستانی ہیں, اور آپ نے دیکھا الحمدللہ پاکستانیوں میں یہ جذبہ پوری دنیا سے سب سے زیادہ ہے کہ وہ ٹیکس نہیں دیں گے لیکن وہ ڈونیشنز ضرور دیں, ٹھیک ہے. تو یہ جو اوورسیز پاکستانی ہیں وہ بھی ڈونیشنز بھیجنا چاہتے ہیں پاکستان میں. جو ادارے ہیں, جو خیراتی ادارے ہیں, ویلفیئر آرگنائزیشنس ہیں, ان کو اب وہ طریقہ گورنمنٹ نے ان کو یہ ایک پلیٹ فارم مہیا کر دیا ہے جو روشن سماجی خدمت کہتا ہے. اس میں کیا ہے, اس میں ایک پورٹل ہے, اسی طرح سے جب ان کے موبائل پہ کھل جائے گا, روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کے اندر ہی ایک آئیکن ہے, وہ پریس کریں گے جب سماجی خدمت پہ, تو وہاں وہ تمام آرگنائزیشنز اور خیراتی ادارے اور جو ڈونیشن ایکسیپٹ کرنے کے لیے پاکستان میں رجسٹرڈ ہیں. یہ بہت اچھی چیز ہو جائے گی کہ ایٹ لیسٹ آپ کو گورنمنٹ کے اس میں آ رہی ہے, ڈومین میں آ رہی ہے, تو وہ رجسٹرڈ ہی ہوگی اور اتھینٹک ہوگی. بالکل, کہ جی چھیپا ہے, ایدھی ہے, WW اپنا ورلڈ جو ہے, اور بہت سارے جو بھی اس طرح کی جو ڈفرینٹ آرگنائزیشنس ہیں, ان سب کے اس کے اوپر آئیکن دیے ہوئے ہیں. اب آپ کی مرضی ہے, جس کو بھی جتنا دینا چاہیں آپ اس کے آئیکن پہ کلک کرتے ہیں, وہ آپ سے پوچھتا ہے کتنا اماؤنٹ ہمیں ڈونیٹ کرنا چاہتے ہیں, آپ اسے اماؤنٹ لکھتے ہیں, آپ کے اکاؤنٹ سے وہ آٹومیٹکلی ٹرانسفر ہو جائے گا. تو یہ سماجی خدمت باہر بیٹھے ہوئے آپ کر سکتے ہیں. آپ کسی بھی, اور پھر کیا ہے کہ رجسٹرڈ جائے گا, اور پھر اس کی پراپر ریسیٹ ٹرانزیکشنز پراپر لاگ ہوں گی, تو آپ کے پاس ریکارڈ ہے کہ کس کے پاس کتنا پیسہ گیا ہے اور کتنا آپ نے جو ہے وہ. بالکل, یہ ایشو ہم نے اوور دا ایئرز بہت دیکھا کہ لوگ ہیلپ ضرور کرنا چاہتے تھے, مطلب پاکستان کو مطلب سرو کرنا چاہتے تھے, لیکن ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ کون سا اوتھینٹک مطلب کیسی ایسی جگہ ہے. ابھی گورنمنٹ کے انڈر میں آ گئی ہے تو ڈیفینیٹلی لوگوں کا ایک ٹرسٹ لیول مینٹین ہو جائے گا. پہلے وہ لوگ باہر بیٹھے ہوئے ہیں, وہ کسی کو پیسہ بھیج دیا کہ یار ذرا جا کے ایدھی میں دے دینا, اب اس بندے کی کیا اوتھینٹسٹی ہے, بالکل ایسے ہی کہ وہ جائے گا, اس کو واقعی وہ پیسہ جمع کرا دے گا یا جیب میں رکھ لیتا ہے, ٹھیک ہے وہ اللہ کے لیے کر رہا ہے تو وہ, لیکن پھر بھی پیسے کے رائٹ جگہ پر پہنچنا بھی بہت ضروری ہے. یہ جو ڈونیشن دے رہا ہے اس کے لیے اللہ کے سامنے بھی اس چیز کی ایشورنس کے بالکل نمبر ہیں کہ اگر وہ چیز صحیح جگہ نہیں پہنچتی اور غلط جگہ چلی جاتی ہے. آپ نے دیکھا منی لانڈرنگ میں بھی اس طرح کا پیسہ استعمال ہوتا ہے, ٹیررسٹ آرگنائزیشنز کو بھی چلا جاتا ہے, لیکن اس طریقے سے یہ پیسہ بالکل سیدھا جو پاکستان میں رجسٹرڈ پوری دنیا کے سامنے اوپن آرگنائزیشنز ہیں ان کے پاس. آپ کی گورنمنٹ اپرووڈ ہے, سب سے امپورٹنٹ چیز گورنمنٹ اپرووڈ ہے. اچھا میری صاحب, ابھی تو ہم نے بات کی کہ کیا گورنمنٹ نے انیشیٹیوز لیے اوورسیز پاکستانیز کے لیے, ان کو ایز دینے کے لیے, ان کا ٹرسٹ لیول مینٹین رکھنے کے لیے. اپارٹ فرام دیٹ ایک کوشچن کرنا چاہوں گی کہ ہمارے اوورسیز پاکستانی بہت سارے کنٹریز میں, سعودیہ میں, مڈل ایسٹ میں بہت زیادہ ہے, UK US بہت جگہ پر ہے. کیا ہماری گورنمنٹ کیا سیریسلی اوورسیز پاکستانیز کے ایشوز کو ٹیک اپ کر رہی ہوتی ہے تھرو آؤٹ دا ورلڈ؟ کیا ایمبیسیز سے اس طرح کا کوآرڈینیشن رہتا ہے جس طریقے سے رہنا چاہیے؟ کہ ایک اون کرنے والی بات ہوتی ہے نا, جیسے یہ ایک انیشیٹو تھا, اس سے پتہ چلا کہ ہاں یار آپ اون کرتے ہو اپنے لوگوں کو, چاہے وہ دنیا کے کسی بھی کونے پر ہو. ہاں یہ بہت اچھا سوال, بہت اچھا انیشیٹو ہے. کہ اس میں آپ دیکھیں جو RDA میں نے بتایا جیسے کہ اب تک 1,20,000 اکاؤنٹس کھل چکے ہیں. بالکل بڑی بات ہے. اور یہ اکاؤنٹ کوئی 170 ملکوں کے لوگوں نے کھولے, 170 countries. That shows the confidence level of the overseas Pakistani on this platform.
ऑन दिस वेरी राइट। ठीक है, पहली बात तो ये है। दूसरी बात आप आ जाएं कि अभी आपने देखा होगा थोड़े दिन पहले जब ये इन्होंने स्कीम लॉन्च की गई है इमरान खान साहब ने, तो वो एक सऊदी अरब के अंदर एम्बेसी को उन्होंने वहाँ पे जो तमाम स्टाफ है मेजॉरिटी उसको उन्होंने सस्पेंड कर दिया, उनके लिए एक हाई लेवल इंक्वायरी बिठा दी। अच्छा। और जो वहाँ का जो एम्बेसडर है उसको फौरी तौर पर इमीडिएट पाकिस्तान रिपोर्ट करने को बोल दिया गया और हाई लेवल। और साथ साथ इमरान खान साहब ने ये कहा कि इस पर मैं एग्जाम्पलरी मिसाली पनिशमेंट सज़ा दूंगा इनको। तो उनको ये पता चला कि वहाँ लेबर से पैसे लिए जा रहे हैं। ओके, ठीक है, क्योंकि जो पाकिस्तानी हैं उनका ज़्यादातर इन्हिसार हमारी एम्बेसी पर होता है बहुत सारी चीज़ों के मामले में। तो इमरान खान साहब या पीटीआई गवर्नमेंट ने इस दफ़ा ये किया है कि इस तरह पे उन पर टाइट मॉनिटरिंग रखी है और ऐसी कोई भी उनको एम्बेसीज मेरे ख्याल से एज ए केयर टेकर आपका वहाँ पे सर्व कर रही होती है। बिल्कुल, तो ये अब थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट की तरफ जा रहे हैं। लेकिन पहले माजी में अगर आप के सवाल को मैं लूँ माजी के लिए, तो माजी में इन एम्बेसीज ने अपने ही पाकिस्तानियों को बहुत लूटा है। हमारे ख़ास तौर पे जो ये गल्फ़ के अंदर जहाँ हमारी लेबर फोर्स जाती है, ये अनपढ़ लोग होते हैं बेचारे, इन्हें इतनी ज़्यादा मालूमात नहीं होती, अवेयरनेस नहीं होती, तो इनको इन्होंने बहुत ज़्यादा लूटा, बहुत ज़्यादा इनको तंग किया है। ठीक है, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह इससे ये पता चलता है कि आपकी गवर्नमेंट की ओरिएंटेशन अब इस फोकस इस तरफ भी है कि जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं उन्हें आप जो है कंफर्ट लेवल दें, उन्हें आप पाकिस्तानी होने का एहसास दिलाएं और वो आपकी जो ये इकनॉमिक हर्डल है डॉलर्स की, इसको वो इंशाल्लाह ताला मैं समझता हूँ कि बहुत जल्द ये ख़त्म कर दें। बिल्कुल, ये सवाल मैंने आपसे बेसिकली किया ही इसलिए था कि जो हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ बहुत ज़्यादा होते हैं, स्पेशली जो लेबर क्लास गई हुई होती है, उनको अपने राइट्स का बहुत ज़्यादा पता नहीं होता, तो गवर्नमेंट कितनी सीरियस होती है, कितनी कंसर्न होती है उनको लेकर। और जिस तरीके से अभी आपने बताया कि इस गवर्नमेंट ने एक स्टेप लिया, एक सिवियर स्टेप लिया और ये बहुत ज़रूरी था ऐसा। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया नदीम साहब अपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, प्रोग्राम आपने देखा और जो गुफ्तगू आपने सुनी उसमें आपने देखा कि किस तरीके से गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने, प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक इनिशिएटिव लिया ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के लिए, जस्ट टू शो दैट कंसर्न के ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ वहाँ अकेले नहीं हैं, पाकिस्तानी गवर्नमेंट, पाकिस्तानी अवाम सब उनके साथ मौजूद है। अल्लाह पाक गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को, पाकिस्तान के लोगों को अच्छे से अच्छे इनिशिएटिव्स लेने की तौफीक अता फरमाए, जो पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की इमेज बिल्डिंग के लिए हमेशा हमेशा बहुत बेहतर साबित हो। इसी दुआ के साथ अपनी होस्ट अर्शिया को इजाज़त दीजिएगा। पाकिस्तान पाइंदाबाद। OPTV की फखरिया पेशकश दुनिया भर में आबाद पाकिस्तानियों की तरक्की और कामरानी पर मबनी प्रोग्राम, पाकिस्तान को तरक्की की राह पर गामजन करने के लिए दुनिया भर में पाकिस्तानी मुतहर्रिक और तैयार। दुनिया भर के मुल्कों में पाकिस्तानी का उनकी तरक्की में हिस्सा देखिए। बैनुल अक़वामी मंजर में पाकिस्तानियों का समाजी, सियासी, तिजारती और मजहबी उमूर में भरपूर किरदार। सैंटियागो कैनियन कॉलेज का अहम ऐलान, पाकिस्तानी तालिब इल्मों के लिए खुशखबरी। पाकिस्तान में घर बैठे आला तालीम के ख्वाहिशमंद कंप्यूटर साइंस और बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम के तहत 2 साला डिग्री प्रोग्राम पेश करता है। ऑनलाइन पढ़ने वाले तुलबा प्रोग्राम की तकमील के बाद कैलिफोर्निया की नामवर यूनिवर्सिटियों में दाखिले के अहल होंगे। सैंटियागो कैनियन कॉलेज अमेरिका में दाखिलों की जमानत देता है। सैंटियागो कैनियन कॉलेज का खुसूसी प्रोग्राम पाकिस्तान के लिए, आपके ख्वाबों की तामीर, आला मुस्तकबिल की तामीर। आज ही दाखिले के लिए मंदरजा झेल नंबर्स पर राब्ता कीजिए। दुनिया भर में पाकिस्तान की पहचान, हाईएस्ट क्वालिटी पाकिस्तानी मैंगोज इन GTA।
यानी पाकिस्तान के बेहतरीन आम अब GTA में है दस्तयाब, वो भी खास होलसेल रेट्स पर। इटोबिको, मिसिसागा और ब्रैम्पटन में 6 मुख्तलिफ स्टोर लोकेशंस। तो एंजॉय करें समर को फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ रॉयल कार्गो मैंगो टाइम के साथ। मजीद मालूमात के लिए अभी कॉल करें रॉयल कार्गो at 905-566-5665 और विजिट royalcargo.ca।